السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی انارکزم. جی تو انارکزم کی میننگ کی طرف ہم پہلے جائیں گے. انارکزم کن ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے, اس کی میننگ کیا ہے. تو جو ورڈ انارکزم ہے یہ ٹو لیٹن ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے. این اینڈ آرکیا. این کا مطلب ہے نو اینڈ آرکیا کا مطلب ہے رول. کمبائن اس کا مطلب ہے نو رول. اس کی ڈیفینیشن کچھ یہ ہے کہ انارکزم ایک ایسی تھیوری ہے جس میں جو سوسائٹی ہوتی ہے جس کی ایڈمنسٹریشن ود آؤٹ گورنمنٹ رن کرتی ہے, یا ایک ایسی سوسائٹی جس میں جو ہارمنی ہے وہ اچیو کی جاتی ہے, لیکن سبمیشن ٹو لا یا اوبیڈینس ٹو اتھارٹی نہیں بلکہ فری ایگریمنٹس کے تھرو کی جاتی ہے. سمپل ورڈس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انارکزم ایک ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جس میں جو ہوتی ہے گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے, اور جو سوسائٹی کی ایڈمنسٹریشنس ہوتی ہے یا جو سوسائٹی کا جو رننگ ہوتی ہے وہ تھرو فری کانٹریکٹس ہوتی ہے. تو ہم پڑھتے ہیں انارکزم کی ہسٹری. جو انارکزم کی ہسٹری ہے یہ ٹریس بیک ہوتی ہے گریک ٹائمز میں. گریک ٹائمز میں ایک پرسن تھا زینو, جس نے کہا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر جو پراسپیرس لائف ہے وہ ممکن نہیں ہے, لیکن اگر ہم پراسپیرس لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ہم اسٹیٹ کو ایبولش کرنا چاہیے. اس کے بعد کرسچن کمیونٹیز ہے. کرسچن جو کمیونٹیز ہے وہ یہ ٹیچ کرتی تھی کہ ہمیں آزادی چاہیے مین میڈ لا سے اور پولیٹیکل آرگنائزیشن سے. اب جو ماڈرن انارکزم ہے یہ بالکل پیک پر, جو کمیونزم یا سوشلزم ہے اس کی بالکل پیک پر ہے. جو ماڈرن انارکزم ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہو کلاس لیس ہو, اسٹیٹس ہو, اور اس میں کوئی بھی ریلیجیس اتھارٹی نہ ہو. ان سمپل ورڈس ایک ایسی سوسائٹی جس میں نہ کوئی رولس ہو نہ ریگولیشنس ہو, اور میں اس میں فریلی اپنی زندگی کو اپنے ول کے اکارڈنگلی گزار سکیں. اور اب ہم پڑھتے ہیں کہ انارکزم کس طرح ایک پولیٹیکل ڈاکٹرین ہے. تو جو یہ پولیٹیکل ڈاکٹرین جو ہے یہ بہت سارے لوگوں نے پریزنٹ کی ہے, بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے جو فلاسفرس تھے. اس میں جو فیمس ہے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرسٹ ون ہے وہ ولیم گوڈون ہے. یہ ایک انگلش مین تھے جس نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ انارکزم کیا ہے اور سوسائٹی کو کس طرح ہونا چاہیے. اس کے بعد پروڈن ایک پرسن تھے, فلاسفر تھے, وہ ایک فرینچ مین تھے. انہوں نے اپنے آپ کو انارکسٹ کہا تھا. اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی جس نے انارکزم پر کام کیا ہے وہ رشین فلاسفر ہے. اس میں ایک بیکنن, ایک ٹولسٹوئے, اور جو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے جس نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے انارکزم کی سوسائٹی کو, اس کے اکانومی کی, اس کے سوشل اسٹرکچر کو, وہ پرنس کروپوٹکن ہیں. انارکزم ایک ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو اس بات پر بلیو کرتی ہے, اس بات پر زور دیتی ہے کہ جو سوسائٹی ہوگی اس میں نہ تو کوئی رول ہوگا نہ کوئی ریگولیشن ہوگی. جو مین یا انڈیویجول ہوگا وہ بالکل فری ہوگا کہ اپنی زندگی جس طرح چاہے اس طرح گزار سکے. اس لیے اس کی جو بیسک پرنسپلس ہیں وہ تین ہے, اور جو کہ ان تمام انسٹیٹیوشنس کو ایبولش کرتے ہیں جو کہ رولز اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں. فرسٹ جو پرنسپل ہے وہ ہے ایبولیشن آف اسٹیٹ, سیکنڈ ایبولیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی, تھرڈ ون ایبولیشن آف ریلیجن. یہ ان تینوں کو ختم کرتا ہے کیونکہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن پرووائڈ کرتا ہے. اور جو انارکزم ہے یا انارکسٹ جو فلاسفرس ہیں وہ اس بات کو اپوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی انسٹیٹیوشن نہ ہو جو رولز اینڈ ریگولیشن پرووائڈ کرے, کیونکہ یہ انڈیویجول کو ریسٹرین کرتے ہیں یا اس کی لائف میں انٹروین کرنے کی وجہ بنتے ہیں. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی انارکزم.
اچھا، اس کے جو سیکنڈ پرنسپل ہے وہ اپوزیشن اور ریولیوشن آف پرائیویٹ پراپرٹی ہے. یہ پرائیویٹ پراپرٹی کو اپوز کرتے ہیں یا ایبولش کرتے ہیں, اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی اس وجہ سے سوسائٹی میں ایونٹس آتے ہیں. وہ سوشل ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں, اکنامک ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم ان ایونٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو ایبولش کرنا پڑے گا. انارکزم کا جو تھرڈ پرنسپل ہے وہ اپوزیشن ٹو ریلیجن ہے. یہ ریلیجن کو بھی اپوز کرتے ہیں, اور ریلیجن کو اپوز کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے یہ ایونٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور ان ایونٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ جو ریلیجن ہے اس کو ایز اے ٹول یوز کرتا ہے, اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ یہ آپ کے ریلیجن میں ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف ریلیجن کو اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ان کی جو رولنگس ہے وہ جاری رہے. اور یہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ میں ریلیجن نہیں ہوگا تو پھر مطلب مورل پرنسپل کیسے اسٹیٹ میں پریویل کریں گے. تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیجن کو ختم کریں گے اور اس کو ریپلیس کریں گے سوشل مورالٹی سے. بعد میتھڈس آف انارکزم ہے کہ کس طرح ایک جو سسٹم ہوتا ہے اس میں سے اسٹیٹ کو ختم کر کے اس کو اسٹیٹ لیس بنایا جائے. تو اس کے لیے یہ 2 میتھڈس دیتے ہیں, ایک ہے فلاسفیکل میتھڈ اور دوسرا ہے ریولیوشنری میتھڈ. جو فلاسفیکل میتھڈ ہے اس کی جو ماننے والی ہے وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں انٹلیکچوئل تھاٹس یا فلاسفیکل تھاٹس کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہمیں اپنے جو سٹیزن ہے یا انڈیویجولس ہیں ان کو اویئر کرنا چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اس کی جو اسٹرانگ سپورٹر ہے وہ ٹولسٹوئے ہے. ٹولسٹوئے کے اکارڈنگلی جو اسٹیٹ ہے جو سوسائٹی ہے اس کو اسٹیٹس بنانے کے لیے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. سیکنڈ جو میتھڈ ہے انارکزم کا وہ ریولیوشنری میتھڈ ہے. جو ریولیوشنری میتھڈ ہے یہ بیس کرتی ہے بلڈ شیڈ پر, ریولیوشن پر اور ریزسٹنس پر. اس کی جو اسٹرانگ سپورٹرس ہے وہ کروپوٹکن اور بکنن ہے. یہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سوسائٹی کو اسٹیٹس بنانا ہے تو ہمیں ریولیوشن کی ضرورت ہے, اور ریولیوشن کے لیے ہمیں ریزسٹنس کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں بلڈ شیڈ کی ضرورت ہے. تبھی ایک سوسائٹی کسی اسٹیٹ سوسائٹی سے انارکیس سوسائٹی میں چینج ہو سکتی ہے. اچھا, اب اس کے بعد اس کی آرگنائزیشن ہے کہ انارکی سوسائٹی کس طرح ہوگی. اس کی جو سوشل آرگنائزیشن ہے یہ کیسے ہوگی, اس کی جو اکنامک آرگنائزیشن ہے یہ کیسے ہوگی. تو یہ آرگنائزیشن جو کروپوٹکن ہے اس نے اپنے بکس میں دی ہے. اس کے 2 بکس ہیں, اس میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ کس طرح سوشل آرگنائزیشن ہوگی, کس طرح اکنامک آرگنائزیشن ہوگی. تو سوشل آرگنائزیشن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہوگی وہ سمپل آرگنائزیشن ہوگی, سمپل سوسائٹی ہوگی. جو لوکل بیسس پر لوگ ہیں وہ گروپس بنائیں گے, کانٹیکٹس بنائیں گے. پھر دی پیسج آف ٹائم یہ گروپس بڑھتے جائیں گے اور یہ آئیڈیا اسپریڈ ہوتے جائیں گے, تو یہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف جائے گا. اور کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہوگی انارکیس سوسائٹی اس میں کوئی بھی ڈسٹنکشن نہیں ہوگی ان دا بیسس آف کلر, کریڈ اینڈ ریلیجن. اس کے بعد اکنامک آرگنائزیشن ہے. تو ان کی جو اکنامک آرگنائزیشن ہے وہ بالکل سیم ہے کمیونزم کے آرگنائزیشن کی طرح, کہ جو مینس ہوتے ہیں وہ کامنلی مینس آف پروڈکشن کامنلی اون کی جاتی ہے, لیکن ڈسٹریبیوشن کا جو میتھڈ ہے وہ لٹل بٹ چینج ہے کمیونزم سے, کیونکہ کمیونزم میں جو ہوتا ہے سینٹرل پلاننگ باڈی ہوتی ہے جو کہ ڈسٹریبیوشن آف گڈس کرتے ہیں, لیکن اس میں فری کانٹریکٹس بنائے جاتے ہیں اور ان کے اکارڈنگلی پھر یہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. ڈسٹریبیوشن میں بھی میتھڈ یہ ہے پھر کہ جو چیزیں ہوتے ہیں جو کہ ابنڈنٹ ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتی ہے تو ان کو تو ہم کامنلی مطلب جن کے اکارڈنگ ٹو نیڈس ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. لیکن جو اسکارس گڈس ہوتے ہیں ان میں پھر پرائیورٹی دیتے ہیں چلڈرنس کو, وومنس کو اور ایجڈ پرسنس کو.